بچہ اگر 10ویں میں گیا 12ویں میں گیا تو اس کو اور اس کے والدین کو سب سے پہلا کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ 10ویں اور 12ویں میں جہاں تک قدم اٹھانے کی بات ہے تو 10ویں اور 12ویں تو کافی لیٹ مرحلہ ہے. 10ویں کا ایگزام دے دیا، اب اس کو پتا نہیں ہے مجھے کہاں جانا ہے، تو ایک بہت زیادہ ایک ذہنی دباؤ اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بچہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو آپ ایسے طلبہ سے کیا کہنا چاہیں گے؟ 12ویں کا امتحان ہوتا ہے یا بچہ 11ویں میں گیا تو نیٹ کے لیے میڈیکل کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر ماں باپ چاہنے لگے کہ بس ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے. تو وی آر سینڈنگ دا رانگ پیپل ایٹ رائٹ پلیس. یس، صحیح بات ہے. وہ لوگ اس جگہ پہ پہنچ کے دے ول پروو ٹو بی ناٹ پروفیٹیبل اوور دیئر. یہ ہوگا جانے کے بعد. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زید انصاری، اور آج ہم اس پوڈ کاسٹ میں آپ کے لیے بہت ہی خاص اور اہم چیز لے کر کے آئے ہیں. چونکہ آج دنیا ترقی کر رہی ہے، لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، تو ایسے ماحول میں جہاں ایک طرف کمپٹیٹیو ورلڈ ہے، مقابلہ جاتی ماحول ہے، تو اس ماحول میں ہر ماں باپ کی فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دلائے جس کے ذریعے سے ان کا مستقبل محفوظ ہو. اس لیے ہر فکر مند والدین اور تقریباً ہر آدمی جب ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہوئے 10ویں 11ویں تک پہنچ جاتے ہیں تو ان کی یہ فکر ہوتی ہے کہ اب ہمیں آگے کے لیے کیا کرنا ہے. اور بعضی مرتبہ رہبری نہ ہونے کے نتیجے میں، معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں یہ والدین کے لیے اور طالب علموں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور صحیح رہبری نہ ہونے کے نتیجے میں ایسی فیلڈ کا، ایسی چیزوں کا انتخاب ہوتا ہے جس سے آگے چل کر کے زندگی میں کوئی خاطر خواہ نفع نہیں ہوتا. تو اس لیے ایسے ماحول میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے سامنے، طالب علموں کے سامنے کچھ رہبری کی باتیں آ جائیں، تاکہ جب، اور صرف بچے نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے والدین بھی، تاکہ جب وہ اپنے بچوں کے لیے کے مستقبل کے لیے کورسز کا یا کسی مخصوص فیلڈ کا، کسی لائن کا انتخاب کرنے جائیں تو ان کے سامنے اچھی طریقے سے ساری چیزیں واضح ہوں، تاکہ فیصلہ کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو اور بچے کا مستقبل محفوظ بنانے کی جو فکر ہے وہ آسان ہو سکے. تو اس موضوع پر بات چیت کرنے کے لیے ہم نے آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے شہر کی بہت ہی جو ہے وہ معزز اور بہت ہی معروف شخصیت جناب اشفاق لال خان سر کو ہم نے مدعو کیا ہے. اور اشفاق لال خان سر جو ہے وہ اس وقت جے ٹی گرلز ہائی اسکول میں انگریزی زبان کے انگلش کے ٹیچر ہیں. اور سر کی خدمات صرف تدریس تک، پڑھانے تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں مسجد خلیفہ اول گاندھی نگر میں، وہاں پر جو مدرسہ اور مکتب چلتا ہے ماشاءاللہ اس کے بھی ناظم اعلیٰ ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آل مالیگاؤں انگلش ٹیچرز ایسوسی ایشن ہے، جو شہر میں تمام انگلش ٹیچرز کو ایک جگہ جمع کرتی ہے اور بچوں کو انگریزی زبان کس طریقے سے اچھے ڈھنگ سے سکھائی جائے اس کے لیے کچھ نہ کچھ لائے عمل بناتے ہیں. تو اس تنظیم کے بھی ماشاءاللہ اشفاق سر اس کے صدر ہیں. تو دیکھا جائے تو سر کی خدمات صرف تعلیم تک محدود نہیں ہے، اور بھی دائرۂ کار بہت وسیع ہے. تو اس لیے ہم نے اس موضوع پر سر کا انتخاب کیا ہے کہ وہ بچوں کے سامنے رہبری کر سکیں اور ان کے لیے مفید باتیں بتا سکیں، اور ساتھ میں والدین کے لیے بھی وہ چیزیں کام میں ہیں. تو اس کے لیے میں ہمارے اسٹوڈیو میں اشفاق سر کا جو ہے وہ استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تو سر ہم جو ہے وہ اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہوئے بغیر کسی بہت زیادہ تمہیدی بات چیت کے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جیسے بچہ جیسے ہی 10ویں میں جاتا ہے، 12ویں میں جاتا ہے، تو بچہ اگر 10ویں میں گیا 12ویں میں گیا تو اس کو اور اس کے والدین کو سب سے پہلا کیا قدم اٹھانا چاہیے اپنے مستقبل کو متعین کرنے کے لیے؟ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے مستقبل کے تعین کے سلسلے میں. جی. 10ویں اور 12ویں میں جہاں تک قدم اٹھانے کی بات ہے تو 10ویں اور 12ویں تو کافی لیٹ مرحلہ ہے. اچھا. یہ جو قدم اٹھانے والی بات ہے وہ 6 اسٹینڈرڈ سے ہی جو ہے بچوں کا رجحان سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بچے کا رجحان کیا ہے. اچھا. اور ہمارے یہاں پہ اصل میں جو پیرنٹس ہے
وہ ٹرینڈ نہیں ہے، مطلب جی پیرنٹنگ وہ ٹرینڈ نہیں ہے، جی تو وہ جی بچوں کو کا مشاہدہ نہیں کرتے ہیں. بچے چونکہ ان کے پاس ہوتے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کا مشاہدہ کریں، ان کی دلچسپیاں معلوم کریں، ان کو سمجھیں. ان کو سمجھے. کوئی بچہ زبان بہت اچھی بولتا ہے، اس کو زبان میں دلچسپی ہوتی ہے. کوئی بچہ میتھمیٹکس بہت اچھا کرتا ہے، کسی کو سائنس کی تصویریں بنانے میں، سائنس پڑھانے میں دلچسپی ہوتی ہے. تو والدین کو آبزرو کرنا چاہیے اپنے بچوں کو 5th اسٹینڈرڈ کے بعد سے ہی، 5ویں جماعت کے بعد سے. بس. اور اساتذہ کو بھی اسکول میں جو ہے ایسے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ بچہ کہاں جا سکتا ہے، کس شعبے کے لیے جو بنا ہوا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنایا ہے. جی صحیح بات ہے. اور یہ ڈسکور کرنے کی ذمہ داری ایک تو ماں باپ کی ہے اور دوسرے ٹیچرز کی ہے. جی جی جی. تو اگر اس کے اوپر توجہ دی جائے تو انشاءاللہ جو یہ مسئلہ جو ہمارے یہاں 10ویں اور 12ویں میں جانے کے بعد جو پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کہتے ہیں کہ میں 10ویں کے بعد آرٹ سے ملوں گا، کوئی بچہ کہتا ہے میں سائنس میں لوں گا، لیکن ماں باپ طے نہیں کر پاتے کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں اپنے بچوں کے بارے میں کہ یہ کہاں جا کے صحیح اپنا جو ہے رول پلے کر سکتا ہے. اس لیے 10ویں اور 12ویں کے تک اگر آپ لیٹ ہو گئے اس وقت بھی آپ بچوں کا جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جو کریئر کاؤنسلرز کرتے ہیں ان سے آپ رابطہ کیجئے تو انشاءاللہ جو ہے اس کا رجحان معلوم ہوگا اور اس کو ہم بہتر کریئر کی طرف، بہتر کورس کی طرف لے جا سکتے ہیں. آپ نے بہت اہم بات کہی سر. اس میں جو ایک کریئر گائیڈنس کے لیے جیسے آپ نے کہا کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے شہر میں کوئی ایسا سینٹر ہے، کوئی ایسی جگہ ہے کہ مالیگاؤں میں رہتے ہوئے والدین وہاں رابطہ کریں؟ جی ہمارے شہر میں مالیگاؤں ایجوکیشن فورم جو سردار ہائی اسکول میں ہے، اچھا. وہاں پر مالیگاؤں ایجوکیشن فورم کے تحت جو ہے مختار یوسف سر ہے جو کریئر کاؤنسلر ہے، اعجاز صدیقی صاحب ہے اور عبدالعظیم فلاحی صاحب، یہ حضرات جو ہے ابھی انہوں نے گزشتہ جو ہے وہ 1-2 مہینہ پہلے انہوں نے ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ بھی رکھا تھا یہاں پر بچوں کے لیے اور کافی اس میں بچے شریک ہوئے تھے مختلف اسکولوں کے، اور انہوں نے اس کے نتائج بھی ان کو بتائے تھے کہ آپ کا رجحان کیا ہے. تو وہ ایک تنظیم کام کر رہی ہے. اسی طریقے سے جو پاک پنجتن چوک پہ قریشہ مسجد ہے، وہاں پر ایک مالیگاؤں کمیونٹی سینٹر کا انعقاد کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے وہاں پر. تو وہاں وہ پلیٹ فارم سے بھی یہ کام ہو رہا ہے. ابھی گزشتہ مہینے ہم لوگوں نے وہاں پر عامر انصاری جو کاوش کے ذمہ دار ہے بامبے کے، اچھا، اور جو پورے مہاراشٹر لیول پر کریئر کاؤنسلنگ کا، کریئر گائیڈنس کا کام کرتے ہیں، ان کے آرٹیکلز بھی آتے ہیں انقلاب وغیرہ میں، تو ان کو بھی ہم لوگوں نے وہاں پہ مدعو کیا تھا اور ماشاءاللہ ان کا لیکچر ہوا بچوں کے سامنے، انہوں نے بچوں کو سمجھایا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو دلچسپی بچوں میں ہونا چاہیے، جو طلب والدین میں ہونا چاہیے، اس کی کمی ہے. تو اس کے بارے میں ہم کو اویئرنیس پیدا کرنا چاہیے بچوں میں، والدین میں، کہ آپ کو آگے کون سا کریئر طے کرنا ہے. اس کے لیے آپ ابھی سے جو ہے وہ بیدار ہو جائیے اور ابھی سے جو ہے اس کی معلومات حاصل کیجیے. تو میں آپ کی باتوں سے جو میں یہ چیز سمجھ رہا ہوں کہ ایک اہم چیز آپ نے کہی کہ بچوں کے اندر شوق نہیں ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے سر کیا کہ جو آپ نے کہا کہ 5ویں اور 6ٹھی جماعت سے جو والدین کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، بچے کو اس روپ پر ڈالنا چاہیے، تو وہ نہیں ہو رہا ہے. اس وجہ سے بھی یہ چیز ہے کہ بچوں کو مطلب وہ کوئی اورینٹیشن نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی سمت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بچے جو ہے وہ بڑوں کے اوپر منحصر ہوتے ہیں. اگر کوئی کمی بچوں میں ہم کو نظر آ رہی ہے تو یہ نتیجہ ہے بڑوں کی غفلت اور لاپرواہی کا. جی جی. بچوں کو اگر پتہ نہیں ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ بھئی اسکول سے میں اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے، گھر پر اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں ان کو اپنے بچوں پر کانفیڈنس نہیں ہے کہ میرا بچہ یہ کر سکتا ہے. ان کو یہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اسکول والوں کو بھی، جو ہر اسکول میں گورنمنٹ کی طرف سے ایک کریئر کاؤنسلر ہوتا ہے. گورنمنٹ یہ جو ہے اسکولوں کو کہتی ہے کہ آپ کے کم از کم ایک ٹیچر ایسا ہو جو کریئر ماسٹر ہو، اور بہت ساری اسکولوں میں ہے لیکن صرف ڈگری ان کے پاس ہے، لیکن کوئی عملی قدم جو ہے اس سلسلے میں اٹھایا نہیں جاتا. تو اگر کچھ اویئرنیس پیدا کی جائے، بچوں کو آپشنز بتائے جائے تو انشاءاللہ بچے اس کے لیے تیار ہوں گے. جی بہت اچھی بات آپ نے کہی سر. اب اسی تناظر میں ایک بات کہنا چاہوں گا یا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، یا جو موجودہ صورتحال ہے کہ چونکہ بچوں میں بھی شوق نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، ماں باپ کے پاس بھی اویئرنیس نہیں ہے،
اس لیے ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی 12ویں کا امتحان ہوتا ہے یا بچہ 11ویں میں گیا تو نیٹ کے لیے میڈیکل کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر ماں باپ چاہنے لگے ہیں کہ بس ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے یا ہمارا بچہ میڈیکل میں کسی طریقے سے چلا جائے. اب اس میں کتنی قابلیت ہے, وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے, تو یہ سب چیزیں سامنے نہیں ہوتی. تو میں اس کے بارے میں آپ سے مطلب آپ اس کے اوپر بھی کچھ اگر روشنی ڈالیں کہ ایک جو بالکل جہاں بھی جاؤ تو ہر کسی کو بس یہ فکر ہے کہ ہمارا بچہ نیٹ کلیئر کرے, اچھے مارکس لائے, اچھے کالج میں اس کا بغیر کسی رکاوٹ کے اس کا داخلہ ہو جائے. تو یہ جو صورتحال شہر میں بھی ہے, تو اس کے بارے میں اگر آپ کچھ بات کہنا چاہیں, رہنمائی کریں. یہ جو نیٹ کے سلسلے میں جو ریٹ ریس جو ہمارے یہاں لگی ہوئی ہے اور ہر ایک کو اپنا مستقبل صرف اسی راستے پہ نظر آ رہا ہے جی, تو یہ جو بھیڑ چال جس کو ہم کہیں گے ٹھیک نہیں ہے. جی جی اس لیے کہ ہر انسان کی دلچسپی الگ ہے, اس کی صلاحیت الگ ہے. جی صحیح بات اور ہے. بچوں سے بات چیت کرنا چاہیے کہ آپ کیا دلچسپی, آپ کا کیا ہے, ذوق آپ کا کیا ہے. کیونکہ اگر ہم لوگ غلط لوگوں کو کورسز میں ڈالیں گے تو وی آر سینڈنگ دا رانگ پیپل ایٹ رائٹ پلیس. یس صحیح بات ہے. تو وہ لوگ اس جگہ پہ پہنچ کے دے ول پروو ٹو بی نان پروفیٹیبل اوور دیئر. یہ ہوگا وہ جانے کے بعد. جی صحیح ہے. اور اگر دلچسپی والا آدمی جائے گا وہاں پر جس نے اپنے پیشن کو اپنا پروفیشن بنایا ہے, پیشن کو پروفیشن, ہاں, تو اس کے پیشن کو سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے, والدین کی ہے, اساتذہ کی, خود بچے کی بھی ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ دلچسپی کے اپنے ذوق کا اظہار کرے. بہت سارے بچے کرتے ہیں والدین کے سامنے کہ میں نیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ, لیکن پھر جو پیرنٹس ہے وہ دور اندیشی سے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس میں تجھ کو جو ہے فوری جاب ملے گا کہ نہیں ملے گا, شہر میں اپنے جاب ملے گا کہ نہیں ملے گا, بہت سارے اس میں جو چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. تو اس لیے بچوں کو پھر ڈسکریج کر دیتے ہیں کہ نہیں آپ یہ کورس کر لیجئے, پھر ایسے ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. تو جو کمفرٹ زون ہمارا ہے نا, اس سے ہم لوگ باہر آنا نہیں چاہتے. جی اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ بہت ساری ہماری صلاحیتیں وہ ضائع ہو رہی ہے. ہمارے بہت سارے بچے جو بہت اچھی جگہوں پہ جا سکتے ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے جو ہے وہ ادھر جا رہے ہیں, اور یہاں بھی ان کا پرفارمنس بہت اچھا ہے, ایسا نہیں ہے. تو اس وجہ سے صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں. اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ آپ کو کامیابی کا ایک ہی راستے سے آپ کو کامیابی ملے. دنیا جو ہے وہ بہت بڑی ہے, دنیا بہت وسیع ہے, بہت ساری راہیں ہیں, ان کو ہم کو ایکسپلور کرنا چاہیے, ان پہ جانا چاہیے. یہ آپ نے بہت اہم باتیں اس وقت جو آپ نے کہا کہ جو ہے وہ بھیڑ چال ہو رہی ہے, لوگ بس اسی کی طرف میڈیکل کی طرف ہی جانے کی فکر کر رہے ہیں اور اسی میں اپنا جو ہے وہ مستقبل محفوظ سمجھتے ہیں. اور آپ نے ایک جو جملہ کہا کہ ماں باپ کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے, تو یہ بھی بہت اہم بات ہے. اور اس کے پہلے جو آپ نے رہنمائی کی کہ والدین خود جو ہے وہ کریئر کاؤنسلر سے اور ایسے سینٹر جو ہمارے شہر میں خود موجود ہیں ان سے رابطہ کرنا چاہیے. اب ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے بتایا اور جیسے ہماری بات چیت ہوئی کہ بچے کو پتہ نہیں ہے, تو اس پتہ نہ ہونے کے نتیجے میں جو دباؤ پڑتا ہے بچے کے اوپر, اب وہ 12ویں میں آ گیا یا اس نے 12ویں کا ایگزام دے دیا, 10ویں کا ایگزام دے دیا, اب اس کو پتہ نہیں ہے مجھے کہاں جانا ہے, تو ایک بہت زیادہ ایک ذہنی دباؤ اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ بچہ کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا. تو آپ ایسے طلبہ سے کیا کہنا چاہیں گے کہ یہ اپنے دباؤ کو, اپنی پریشانی کو, کہ وہ اس دباؤ کے نتیجے میں غلط رخ اختیار نہ کرے, تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دباؤ تو ہر حال میں جو ہے وہ نقصان دہ ہے. ایسے بچے جن کو کوئی چیز سمجھ نہیں رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے, تو ان کو اپنے اسکول میں, ہر اسکول میں ایسے اساتذہ ہوتے ہیں جو بچوں کو سے بات کرتے ہیں. یعنی ان کا تعلق صرف ضابطے کا نہیں ہوتا ہے, رابطے کا تعلق ہوتا ہے بچوں سے. تو ایسے اپنے جو فیوریٹ ٹیچرز ہیں ان سے ان کو جا کے بات کرنا چاہیے بچوں کو. اور اگر وہ کوئی بات براہ راست اپنے والدین سے نہیں کہہ سکتے جی, تو اپنے ایسے جو ہمدرد اساتذہ ہیں یا جو ایسے لوگ ہیں جن کے ذریعے سے وہ اپنے والدین تک بات پہنچا سکتے ہیں تو وہ ان کو پہنچانا چاہیے. اور اس کے اوپر کریئر کے اوپر بہت سارے اخبارات میں کالمز آتے ہیں, کتابیں اس کے اوپر ہیں جی, بہت سارے انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو پریشر لینے کی بجائے جو ہمارے پاس آپشنز ہیں
ان میں جا کر بچوں کو ایک اچھے سے مطلب اس کی رہنمائی لینا چاہیے اور اپنے لیے جو قدم بہتر ہو وہ قدم اٹھانا چاہیے. جی بہت بہتر، بہت اچھی باتیں آپ نے رکھی. اسی کے ساتھ ساتھ میں جیسے ابھی آپ نے بچوں کی رہنمائی کی، میں چاہوں گا کہ جب ماں باپ کو پتہ نہیں ہے اور ان کو انتخاب کرنا ہے، بچہ 12ویں تک جا چکا ہے، تو آپ بہت ساری مرتبہ یہی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی رشتہ دار ڈاکٹر ہے، تو ماں باپ کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ نہیں تمہیں ڈاکٹر ہی بننا ہے، تم کو یہی کرنا ہے. تو ایسے ماں باپ کے بارے میں یا جن کو بالکل معلومات نہیں ہے والدین کو، آپ کیا ان کے لیے جو ہے وہ چیزیں رکھیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ ان کا بچہ ضائع نہ ہو؟ ہمارے یہاں جو ماں باپ کا جو ایک اتھارٹیرین جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھائی وہ چاہتے ہیں کہ بھائی میری بات جو ہے وہ باسی ہو جاتا ہے کہ بچے یہی کرنا چاہیے. جی جی. تو اس کا راستہ یہ ہے کہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل کیا جائے کہ آپ بچوں کو بٹھائیے، ان سے بات چیت کیجیے. ہمارے یہاں پر ایک جو تشویشناک بات ہے کہ لڑکے پڑھ نہیں رہے ہیں. جی جی جی، یہ میں آگے اس کے اوپر آنے والا تھا سر. یہ آپ نے یہ بات کہی، بہت اہم بات ہے. بہت سارے ہاں پروگرام رکھتے تو لڑکیاں بہت آتی، لڑکے نہیں آتے. مسئلہ لڑکوں کے ساتھ یہ ہے کہ لڑکوں کو ہر جگہ ریجیکشن مل رہا ہے. گھر پہ امی ڈانٹ رہی ہے، ابو ڈانٹ رہے ہیں، اسکول میں استاد ڈانٹ رہے ہیں، بچے میں مدرسے میں مکتب میں استاد ڈانٹ رہے ہیں. تو بچے لڑکے ایسا فیل کر رہے ہیں کہ وی آر گڈ فار نتھنگ، ہم لوگ جو ہے وہ عزب معطل ہے، کہیں ہماری عزت نہیں. آپ لڑکوں کو عزت دیجیے، دیکھیے وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں، ان سے اچھے سے بات کیجیے، ان کی رسپیکٹ کیجیے. یہ ہمارے یہاں سے نکل گئی، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بچوں کی رسپیکٹ پیرنٹس نہیں کرتے ہیں. اور جو ویلیوز ہے یہ اوپر سے نیچے کی طرف چلتی ہے. ویلیوز آر کاٹ ناٹ ٹاٹ ایسا کہا جاتا ہے. جی جی صحیح بات ہے. کہ آپ جیسا رول ماڈل ان کے سامنے پیش کریں گے تو ویسے آپ کے بچے بنیں گے. ایوری چائلڈ از این انٹروڈکشن ٹو ہز فیملی. صحیح بات ہے. جہاں سے وہ آتا ہے. جی جی. تو بچوں سے آپ بات چیت کیجیے، ان کی جو لائکس ڈس لائکس کیا ہے وہ سمجھیے. جو پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات بچہ سنے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ یہی بنے. آپ اگر چاہ رہے کہ بچہ یہ بنے تو آپ اس کو کنونس کیجیے اور اس کو صحیح راستہ بتائیے. جب وہ کنونس ہو جائے تب آپ اس کو ڈال دیجیے. اس لیے کہ اگر آپ اس کو اس کی مرضی کے خلاف اگر وہاں پہ لے جائیں گے تو پھر اس کی دلچسپی نہیں ہوگی. جی جی. یو کین لیڈ اے ہارس ٹو دا واٹر بٹ یو کین ناٹ میک ہم ڈرنک. صحیح بات ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے. جی 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 صحیح بات ہے. تو یہ آپ نے بہت اہم باتیں، میں والدین کو بھی متوجہ کروں گا، طلباء کو بھی متوجہ کروں گا کہ یہ جو دونوں باتیں سر نے رکھی اس کی طرف توجہ دی جائے. اب میں اپنے جو ہے وہ اگلے سوال کی طرف آنا چاہوں گا سر، کہ اب اس وقت چونکہ سوشل میڈیا کا اور انٹرنیٹ کا دور ہے، تو کچھ ایسے انٹرنشپ یا کچھ آن لائن کورسز، اب جو کورسز میڈیکل ہو گیا، انجینئرنگ ہو گیا، یہ لانگ ٹرم کورسز ہیں، اس کے لیے وقت بھی درکار ہے اور بہت ساری مرتبہ ماں باپ کو اچھا خاصا خرچ بھی کرنا پڑتا ہے کہ اس کے بعد جا کر کے بچہ کسی قابلیت پر پہنچتا ہے. تو بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے پاس اتنی ذرائع نہیں ہوتے، سہولتیں نہیں ہوتی، تو معلومات نہ ہونے کے نتیجے میں بچہ جو ڈراپ آؤٹ ہو جاتا ہے. 12ویں پڑھ کے اس نے چھوڑ دیا، پھر کوئی بھی جہاں آسانی سے اس کو روزگار مل سکے وہاں لگ جاتے ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے آپ کچھ رہبری کرنا چاہیں گے کہ وہ آن لائن کچھ شارٹ ٹرم کورسز کر کے، جس میں وہ گھر کے لیے یعنی گھر کے ضرورتوں میں ہاتھ بٹاتے ہوئے وہ کچھ کر سکیں اور ان کو بہت زیادہ پریشانی نہ ہو. تو اس تعلق سے کچھ آن لائن چیزیں ہوں یا کوئی بھی شکل جو آپ کے سامنے ہو، اس کے لیے آپ کیا بات رکھنا چاہیں گے؟ ایسے تو بہت سارے کورسز ہیں جو پیرا میڈیکل کورسز ہیں، بہت سارے 1 سال کے ہیں، 6 مہینے کے ہیں، جیسے آپریشن تھیٹر اسسٹنٹ. جی جی. یہ ایک کورس ہے. ایسے بہت سارے کورسز ہیں جو 6 مہینے کا ہے، 1 سال کے ہے، 2 سال کے ہیں. یہ بچے ہمارے کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں شہر میں یہ کورسز نہیں ہیں. اچھا. اس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا. کچھ کورسز پرائیویٹ کالجز میں جہاں پر آپ کو مان لیجیے کہ 60,000 روپے فیس ہے، لیکن ہمارے یہاں کے بچوں کو اگر یہ کورسز ہم لوگ بتاتے ہیں تو وہ ان کو 60,000 روپیہ بھی بہت بڑی اماؤنٹ لگتی ہے. جی جی. حالانکہ جاب پر جانے کے بعد 2 مہینے میں آپ کو کی سیلری میں، تنخواہ میں آپ کو پیسہ مل جائے گا.
جی 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 کچھ بچوں کے مسائل بھی ہیں کہ ان کے پاس یکمشت اتنا پیسہ نہیں ہے، اور اپنے شہر میں اسکالرشپ دینے والی ایسی کوئی تنظیمیں بھی ہے نہیں. ہمارے اچھا. شہر سے ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کی مدد ہم لوگ یہاں سے کرتے ہیں، لیکن کوئی منظم مدد ہمارے یہاں پر تعلیم کے سلسلے میں نہیں ہو رہی ہے. ہو رہا ہے جو بھی الگ الگ پیمانے پہ کرا، لیکن جتنا بڑا شہر ہے جی اور جی جتنی اس کی ضرورتیں ہیں، اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ ایسے جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ایسی تنظیمیں ہیں کہ اگر یہ لوگ کچھ کوشش کرے اور کچھ کولابوریشن ان کے اندر ہو تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھی اسکیم یہاں پہ شروع کی جا سکتی ہے، اور بہت سارے بچے جو ہمارے جو ضائع ہو جا رہے ہیں وہ جو ہے وہ کسی راستے پر وہ آ سکتے ہیں، اچھے کریئر کو اپنا سکتے ہیں. تو اس جانب بھی شہر کے جو ثروت مند حضرات ہے اور جو ایسی تنظیمیں ہیں جن کے پاس پراپرٹیز ہے، جی 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 ان کو سوچنا چاہیے کہ کوئی نظام اس کا بننا چاہیے. جی آپ نے یہ بہت اہم بات کہی، اور یہ وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے بچے ان کو اگر سپورٹ یہ ملتی ہے. بہت سارے بچے ذہنی طور پہ ان کی صلاحیت اتنی اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن چونکہ اسباب مہیا نہیں ہوتے اس لیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو جیسے سر نے کہا، تو میں ہمارے ناظرین سے اور شہر کے ثروت مند حضرات اور ایسے ذمہ دار حضرات جو چھوٹی چھوٹی الگ الگ کوششیں کر رہے ہیں، تو میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اگر جیسے سر نے ایک چھوٹا سا خاکہ پیش کیا کہ بھائی یہ سب ایک جگہ آ کر کے کریں تو بہت کام ہو سکتا ہے، اور بہت سارے واقعی ضرورت مند بچے، صلاحیت مند بچے ہمارے معاشرے کو مل سکتے ہیں. اب اخیر میں سر آپ سے کچھ چند ایک دو سوال کرنا چاہوں گا. جیسے میں خود آپ کے بارے میں بات کروں اگر، کہ آپ کی زندگی کا وہ کون سا فیصلہ ہے جو آپ نے 12ویں کے بعد یا 10ویں کے بعد کیا اور جو بہت اہم ثابت ہوا؟ ضروری نہیں 10ویں یا 12ویں، آپ کے یعنی پڑھائی کے زمانے میں جس کی وجہ سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرا فیصلہ صحیح تھا. تو اگر اس کے بارے میں کچھ آپ کے یعنی زندگی کے بارے میں کچھ باتیں ہیں تاکہ بچے اس سے بھی رہنمائی کچھ حاصل کر سکیں. 9th اسٹینڈرڈ سے جو ہے مجھ کو انجینئر بننے کا جو ہے وہ ذوق. اچھا ماشاء اللہ. اور آپ بن گئے ٹیچر. پھر جب میرا 12ویں کا رزلٹ لگا تو سابو صدیق کے اندر میں نے فارم بھرا، اور ماشاءاللہ میرا فری سیٹ پہ نام بھی وہاں پہ آ گیا ماشاء اللہ. لیکن ہمارے بڑے بھائی ہے سلیم خان سر، میرے بھائی ہے وہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تو 4 سال انجینئرنگ کرے گا تو ایسا کر کوئی یہ 2 سال کا ڈی ایڈ کا کورس کر لے، اور 2 سال میں ٹیچر بن جائے گا اور اچھا رہے گا، گاؤں میں رہے گا. اور اب ان کی بات میری سمجھ میں اس طریقے سے آئی کہ میں 10ویں کے بعد ٹیوشن پڑھانے لگا تھا بچوں کو، جو گلی محلے کے بچوں کو جمع کر کے میں ایسے ہی فری میں سب کو پڑھاتا تھا. ماشاء اللہ. تو وہ پڑھانے میں ذرا مجھ کو ذوق آنے لگا، دلچسپی میری بڑھی کہ مجھ کو پڑھانے میں بہت اچھا لگتا ہے. تو پھر میں نے ان کا یہ مشورہ قبول کر لیا. مجھ کو وہاں سے کالز بھی آئے 2-3 مرتبہ سابو صدیق کالج سے، جی جی آپ جو ہے وہ آ جائیے جو اس میں تھا جوائن کیجیے کالج. ہاں کیونکہ ہمارا جو اس وقت پی سی ایم سے پرسنٹیج سے وہ لسٹ لگتی تھی، فزکس کیمسٹری اور میتھس میں جو آپ کو مارکس ملے. تو میں 12 سائنس سے کیا تھا میں نے. اچھا ماشاء اللہ. تو اس کے بعد پھر میں ٹیچنگ کی طرف آ گیا. پھر میں یہاں سے جب بامبے گیا ملت اسکول میں پڑھانے کے لیے ڈی ایڈ کرنے کے بعد، تو وہاں پر ایک استاد ہمارے اقبال ملک صاحب تھے بامبے کے، ہے ابھی ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو ان کی عمر میں برکت دے، ابھی بیمار چل رہے ہیں. تو انہوں نے ہم کو انگریزی پڑھانے کی کس طریقے سے انگلش پڑھائی جائے اس کی بہت اچھی سے کوچنگ کی. ہم لوگ کی کلاس میں وہ آتے تھے اور ہمارے لیسنس آبزرو کرتے تھے، پھر بتاتے تھے کہ آپ نے یہ غلط پڑھایا، اس کا تلفظ ایسا نہیں ایسا ہے. اور ایک ایک چیز انہوں نے ہماری جو ہے مینٹرنگ کی، تو اس سے بہت مجھ کو نفع ہوا. اور میں انگلش جو ہے وہ پڑھانے میں ذرا ہم کو ایک راستہ ملا کہ کس طریقے سے لینگویج کیسے پڑھائی جاتی ہے. جی جی جی. صرف یہ نہیں کہ آپ نے ٹیکسٹ کو ترجمہ کر دیا اور ترجمہ بتا دیا. زبان کیسے فنکشن کرتی ہے، زبان کی تدریس کیا ہوتی ہے، اس میں کون کون سی چیزوں کا خیال رکھا جائے. تو ماشاءاللہ وہ تجربات مجھ کو بہت کام آئے، اور اسی وجہ سے ہم جو انگریزی کی تدریس میں جو ہے وہ بہت اچھا، مطلب لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ بھائی آپ اچھی انگریزی پڑھاتے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آخر میں سر میں چاہوں گا کہ آپ طلباء کو، اس وقت جو طلباء 10ویں 12ویں میں ہیں، اور مطلب ان کے لیے کوئی پیغام، کوئی والدین، طلباء، سب کے لیے باتیں تو آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل سے ساری بتائی، لیکن آخر میں اگر آپ کچھ لفظوں میں، کچھ جملوں میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں
تو میں چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کے سامنے آپ وہ پیغام پیش کریں. جو طلبہ جو ہے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے میں خاص یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیے. جی. You can count how many seeds are there in an apple, جی but you cannot count how many apples are there in one seed. جی ماشاء اللہ. تو بہت یہ اچھی جو بات آپ نے سیڈ میں جو ایپلس ہوتے ہیں وہ آپ پہچانیے کہ میرے اندر کیا صلاحیت ہے, میں کیا کر سکتا ہوں. اگر اپنے آپ کو آپ نے پہچان لیا تو اس کے بعد آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو پہلا کام تو یہ کیجیے. دوسرا جو کام یہ کیجیے کہ آپ زندگی پہ ٹارگیٹس بڑے بنائیے. جی If you target the moon, you will end up to the stars. جی صحیح. اگر آپ مون کو ٹارگیٹ کریں گے تو کم سے کم آزو بازو تو کچھ خطا ہوگا تیر تو ستارے پہ تو آپ پہنچیں گے. صحیح. تو ٹارگیٹ اچھا بنائیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ سفر شروع کیجئے, قدم اٹھائیے. اور راستہ آسان ہے, بیٹھے رہنے سے راستے مشکل نظر آتے ہیں, لیکن جو لوگ قدم اٹھا لیتے ہیں ان کے لیے منزلیں جو ہے وہ خود ان کے قریب آ جاتی ہے. تو آپ جو سوچ رہے ہیں, جو کریئر کے بارے میں آپ نے سوچا, اس کے لیے آپ راستہ قدم اٹھائیے. سفر ہے شرط, مسافر نواز بہتیرے, ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آخر میں والدین کے لیے اگر کچھ کہنا چاہیں آپ. والدین سے میری درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کا مشاہدہ کیجیے اور دیکھیے کہ ہماری بچوں کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں. دوسرا یہ کہ بچوں کی عزت کیجیے, اچھے انداز سے ان سے بات چیت کیجیے, کیونکہ آپ کا ایک لفظ جو ہے وہ بچے کی خود اعتمادی کو بالکل برباد کر سکتا ہے. جی. آپ کی ایک حوصلہ افزائی جو ہے وہ بچوں کو پر عطا کر سکتی, جس کی بنیاد پر وہ دنیا کا سفر کرے گا اور اڑے گا. اس لیے آپ بچوں سے اچھے انداز میں بات کیجیے اور آگے کے متعلق جو بچوں کی فکر مندی جو اپنے اندر لائیے. اور پیرنٹنگ جو ہے, تربیت جو ہے, یہ فل ٹائم جاب ہے, یہ سمجھ لیجیے. فل ٹائم. ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہوگا, لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے. آپ کو ایز اے پیرنٹس جو ہے وہ اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اور پیرنٹنگ کے اصول آپ کو سیکھنا ہوں گے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے ہمارے اشفاق سر ماشاء اللہ, جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں, بہت ہی اچھے طریقے سے والدین کے لیے بھی, طلبہ کے لیے بھی رہنمائی کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ ہمارے ناظرین کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا. السلام علیکم.